تو میرے بھائیوں یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کو دراصل اگر ہم دیکھا جائے تو یہ بخشش ہی کے لیے بنا ہے، اسی لیے تو اس مہینے کو شہر الغفران کہا گیا، بخشش کا یہ مہینہ ہے۔ وہ ایک آدمی میلہ دیکھنے کے لیے گیا، بھئی جیسے ابھی میلہ لگا ہوا ہے شاہجہاں پور میں اور رمضان کا بھی وقت ہے، اب یہ بہت سارے ہمارے بھائی 6 دن اور 7 دن میں تراویح کے اندر جو قرآن کو مکمل کر لیا ہے، اب یہ میلے کی زینت بن بیٹھے ہیں، میلے کی زیب و زینت کو یہ بڑھا رہے ہیں۔ جنہوں نے 6 دن میں قرآن کو سنا ان کی 7ویں دن عید ہو گئی ہے، جنہوں نے 7 دن میں قرآن کو سنا ان کی 8ویں دن عید ہو گئی۔ ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک پڑوسی، اس نے 6 دن میں مدرسے میں قرآن کو سنا، اب 6 دن تک تو بڑی پابندی کے ساتھ روزہ نماز سب چلتا رہا، فجر میں بھی ہمارے ساتھ راستے میں کھڑا ہو جاتا، میں گاڑی سے آتا تو یہاں پر میرے ساتھ بیٹھ کر فجر پڑھنے کے لیے آتا۔ 7ویں دن غائب، تو صبح 10 بجے کے قریب جب مجھے دکھائی دیا تو میں نے کہا ارے بھائی عید مبارک ہو، عید ہو گئی نا تمہاری۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ہاں میلہ، تو یہ میلہ جو لگا ہوا ہے میرے بھائیوں، میلے سے ایک بات اور یاد رکھیں کہ ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کی برکت اور عظمت سے اتنے ناسمجھ ہو چکے ہیں، اتنے ناقدرے ہو چکے ہیں کہ رمضان کی عظمت کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کچھ دن پہلے میلے کی ایک فوٹو وائرل ہوئی تھی کہ مسلم لڑکیاں وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں میلے کے اندر۔ میرے بھائیوں یہ کیا ہو رہا ہے شاہجہاں پور کے اندر؟ ہر جگہ ریسٹورینٹ کیفوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر کوئی چمار کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ شاہجہاں پور کے مسلمان لبرل قسم کے کب سے ہو گئے، اتنے آزاد ذہن کب سے ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنی بہن بیٹیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک بھائی بے غیرت بنا ہوا ہے، ایک باپ بھی بے غیرت بنا ہوا ہے اپنی بیٹیوں سے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اسکول کالج میں پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ کیسے جا رہی ہے اور اس کے اسکول میں کون کون دوست ہے، وہ کیسے آ رہی ہے، کہاں کس سے مل رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، بے فکر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تو ان لڑکیوں نے بالکل اسلامی کلچر کو بدنام کرنے کی ٹھان لی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی بالکل قسم کھا رکھی ہے۔ یہ تو مرتد ہونے کے راستے ہموار ہو رہے ہیں، جنت میں اور جہنم میں جانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی طے کر لی ہے کہ اب ہمیں جہنم میں جانا ہے۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا گھر کا ماحول بنائیں، کہ کس طریقے سے اس طریقے کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ ہماری ہی تو غلطی ہے، گھر والوں کی غلطیاں آئی ہیں کہ اس طریقے سے اتنے بے فکر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں لڑکیوں کو اتنی آزادی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو آزادی دو گے آپ تو پھر آپ ہی بدنامی ہوگی، اسلام بھی بدنام ہوگا، آپ بھی بدنام ہوں گے، پھر کسی مصرف کے نہیں رہ جائیں گے، پھر وہ وہی بات ہوگی کہ تو میری بیٹی نہیں، میں تیرا باپ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں تھوڑا سا گھر کا ماحول بنائیں، اپنی بہن بیٹیوں پر تھوڑی سی پکڑ رکھیں، بھئی ان کو اسکول کالج آپ اسکول کی تعلیم دے رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، اور اس طریقے سے کالج میں کون اس کے دوست ہیں، یہ سب خاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تب آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرا سکیں گے، ورنہ پھر ان کو دنیاوی تعلیم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے ابھی تو چند واقعات، ایک دو واقعات ہو رہے ہیں، ابھی آگے جا کر ہزاروں لاکھوں واقعات ہونے لگیں گے، یہ سب آزادی دینے کی وجہ سے۔ تو ہاں میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص میلہ دیکھنے کے لیے گیا، اب میلے میں اس کی جیب کٹ گئی، تو گھر آیا تو بیوی نے پوچھا بھائی میلہ کیسا رہا، تو کہنے لگا بھئی کیا خاک میلہ تھا کہ لوگوں نے میری جیب کاٹنے کے لیے میلہ لگایا تھا، یعنی ایک ہی جھٹکے میں میلے کا پورا مقصد گویا کہ ایسا ہوا کہ اس کا جیب کاٹنا تھا۔ اب میرے بھائیوں رمضان کو آپ دیکھیں گے تو رمضان کا فلسفہ یہ نظر آئے گا، یہ محسوس ہوگا کہ یہ پورا مہینہ بخشش ہی کے لیے بنا ہے، پورا مہینہ یہ بخشش ہی کے لیے بنا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بخشش کے بہانے بنائے۔ ایک بخشش کا بہانہ اللہ نے بنایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ سرکش شیطانوں کو جناتوں کو قید کر کے لے آؤ تاکہ یہ میرے لاڈلے نبی کی امتی کو بہکا نہ سکیں، وہ روزے کی حالت میں ہوں گے، وہ عبادت کر رہے ہوں گے، یہ بہکا نہ سکیں، اس لیے شیطان کو قید کروا دیا، اس کو بندھوا دیا۔ میرے بھائیوں یہ بخشش کا ایک بہانہ ہے کہ بندے کی بخشش کرانا ہے جب تو شیطان کو قید کیا جا رہا ہے۔
ایک بہانہ اللہ نے کیا بنایا کہ اعمال کا ریٹ بڑھا دیا. بھئی عام دنوں میں دستور کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک کرو گے 10 ملے گی. اور جو اور اخلاص کے ساتھ کرے گا تو اس کی مثال کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانہ کہ وہ 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو پھر کتنے ہو گئے؟ 700 دانے. یعنی ایک نیکی کرو گے تو 700 گنا اجر ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ میرے امت کے اعمال کا اجر بڑھا دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں تو انہیں بے حساب دوں گا. اب دستور سے زیادہ مل رہا ہے. بھئی اللہ نے فرمایا رمضان المبارک میں نفل عبادت کرو گے فرائض کے برابر ثواب ملے گا، اور فرض پڑھو گے 70 گنا اس کا اجر ملے گا. میرے بھائیوں یہ بخشش کے بہانے ہیں کہ اللہ نے اعمال کا اجر بڑھا دیا ہے بالکل. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنائے کہ بندے یعنی مخلوق کو، انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بندے کی مغفرت کی دعا پر لگا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کاہل بن جائے، یہ سست بن جائے، یہ محروم رہ جائے، یہ دعا نہ مانگے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق ہیں، بلوں میں چیٹیوں کو اللہ نے بندے کی بخشش کے لیے دعا کے لیے لگا دیا، اور جو سمندر میں جو تیرتی ہوئی مچھلیاں ہیں ان کو بھی بخشش کی دعا کے لیے لگا دیا کہ ہمارے بندوں کے لیے تم دعا کرو اس کی بخشش کے لیے. آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو بخشش کے لیے لگا دیا کہ ان کے لیے دعائیں کرو. تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے بخشش کے لیے کتنے بہانے بنائے ہیں، اتنے بہانے بنائے ہیں، اتنے راستے ہموار کیے ہیں، اتنی شکلیں بنا دی ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ پورا رمضان بخشش کا ہے، اس میں اتنے بخشش کے بہانے ہیں، اتنے بخشش کے بہانے ہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ بھئی رمضان المبارک میں بھئی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ کوئی ایک عمل کرے گا وہ فوراً آسمان میں پہنچے. جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے کہ اب تمہارے لیے جنت ہے. جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ کوئی گناہ کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی جہنم میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سیدھے جنت میں جانا ہے. شیطانوں کو قید کر دیا کہ یہ اس کو بہکاتا ہے، یہ اس کو ورگلاتا ہے، اس لیے شیطانوں کو بھی قید کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ صرف اپنی بخشش طلب کرو، مغفرت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ جو ہم نے کیے ہیں اس میں نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے بخشش کے بہانے بنائے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا